شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔ اگر آپ لوگ مجھے کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنیل راوت شیئر کر رہے ہیں۔ سنیل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سنیل یہ کہانی ہمیں انڈیا سے شیئر کر رہے ہیں۔ سنیل کہتے ہیں سونی پت سول ہاسپٹل میں 2009 میں میری جاب لگی۔ وہاں پر میری جاب آپریشن تھیٹر میں تھی، جہاں پر مجھے رات بھر نائٹ ڈیوٹی میں رہنا ہوتا تھا۔ شروع کے دنوں میں تو مجھے اتنا خاص کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، نہ ہی ڈر لگا، کیونکہ میری نئی نئی جاب تھی اور میں فل فوکس اپنے کام پر کر رہا تھا۔ لیکن ایک رات بہت زیادہ ڈراؤنا حادثہ میرے ساتھ پیش آیا، جس نے مجھے اس حد تک خوف زدہ کیا کہ اگر آج بھی اس لمحے کو، اس رات کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنی حسب معمول ڈیوٹی کرتے ہوئے میں آج بھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ رات کا ٹائم ہوا تو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا جو کمرہ تھا وہ او ٹی کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، ایک عجیب و غریب سا شور سنائی دے رہا تھا۔ جب میں نے اس پر غور کرنا چاہا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح کوئی عورت رو رہی ہے، اور اس کے رونے کی جو آواز تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زیادہ شدید تکلیف میں اونچا اونچا رو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ اس آواز کو سن کر ڈسٹرب ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا کہ مجھے باہر چل کر دیکھنا چاہیے کہ اتنی رات کو کون عورت اس طرح سے رو رہی ہے، شاید کوئی پیشنٹ آیا ہو۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو وہ جو رونے کی آواز تھی وہ ہاسپٹل کے مین ڈور کی طرف آ رہی تھی۔ میرے روم سے باہر نکلتے تھے تو وہاں پر ایک گیلری تھی۔ اس گیلری کو جیسے ہی کراس کرتے تھے بالکل سامنے ہاسپٹل کا مین ڈور تھا۔ میں چلتا ہوا وہاں پر گیا، اور جو میں نے سامنے کا منظر دیکھا وہ جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا زمین کے اوپر ایک عورت اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہاں پر لائٹس آن تھیں، ان کی روشنی میں اس کو صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں پہلے رو رہی تھی، اور مجھے دیکھتے ساتھ ہی اس نے بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح سے خون میں لت پت تھی جیسے ابھی وہ بالکل میرے قریب آ جائے گی، اور وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور میں اسے کیسے پوچھوں۔ اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا۔ جیسے میں پیچھے پلٹا ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی۔ اب اتنا اندھیرا تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کس طرف جاؤں۔ نہ تو میں روم میں جا سکتا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ او ٹی کے ساتھ ہی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ میں اندھیرے میں بھاگتا ہوا ان سیڑھیوں سے نیچے اترا، تو جب نیچے پہنچ تو میرے نیچے جاتے ساتھ ہی لائٹ آن ہو گئی۔ وہاں پر ایک اور لڑکا تھا جو میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا نائٹ شفٹ میں۔ اس نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں تو سویا ہوا تھا اپنی ڈیوٹی کر کے، تو مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی، تم اوپر چل کے دیکھو وہاں پر ایک عورت اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی مین ڈور سے اندر آ رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ تم نئے نئے ہو اس لیے ڈر گئے ہو۔ رات کے ٹائم یہاں پر اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب دوبارہ کبھی بھی تم کوئی رونے کی آواز سنو تو اس کے پیچھے باہر مت جانا۔ آج کے دن بھی جب میں وہ وقت وہ رات یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، وہ کون تھی جس نے اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کیا۔ اس کے رونے کی آوازیں اور اس کے بعد اس کا وہ ڈراؤنا ہنستا ہوا چہرہ آج بھی جب آنکھوں کے آگے آتا ہے تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنیل راوت آپ کا۔ لسنرز، ہاسپٹلز اکثر آسیب زدہ ہوتے ہیں،
بہت سی ایسی سٹوریز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. ان کے آسیب زدہ ہونے کے پیچھے بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہاسپٹل میں اس طرح سے صفائی کا، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. وہاں پر اس طرح سے نماز وغیرہ کا، قرآن پاک وغیرہ کا اس طرح سے انتظام نہیں کیا جا سکتا جیسے ہم لوگ اپنی رہنے والی جگہوں پر کر سکتے ہیں. اور اکثر ہاسپٹل کے حصے اس لیے بھی آسیب زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اکثر کچھ ایریاز بند رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور جیسے وہاں پر ڈیڈ باڈیز بھی آتی ہیں. تو یہ معاملات اکثر ہاسپٹلز میں ہو جاتے ہیں. جو کوئی بھی رات کے ٹائم ہاسپٹل میں ہو، جو وہاں پر ڈیوٹی سٹاف ہوتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے پیشنٹس کے ساتھ جاتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اور جب بھی ہاسپٹل میں جائیں صاف ستھرے ہو کر، باوضو ہو کر جایا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہے ہیں. سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں حیدرآباد میں موجود ایک گھر کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. حیدرآباد میں ایک گھر تھا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت سٹائل میں بنایا گیا تھا. وہ گھر بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن کافی زیادہ اچھے سٹائل سے ان لوگوں نے اس گھر کو تعمیر کروایا تھا. جو لوگ وہاں پر رہتے تھے، جو اس کے آنر تھے، جن کا وہ گھر تھا، ان لوگوں نے کسی اور شہر میں شفٹ ہونا تھا، تو اپنے اس گھر کو چھوڑ کر اس کو رینٹ پرپس کے لیے ان لوگوں نے خالی کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم لوگ اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیں گے. ان لوگوں کے جانے کے بعد 5 سال تک اس گھر میں کوئی بھی نہیں آیا. شاید کسی نے کوئی اتنی خاص توجہ ہی نہیں دی. 5 سال وہ گھر مکمل خالی رہا. اس کے بعد وہاں پر ایک فیملی آئی تھی، لیکن وہ بھی کچھ دن ہی رکے تھے. اس فیملی کے ساتھ بھی ایک انہونا حادثہ ہوا تھا. خیر 5 سال کے بعد ایک اور فیملی اس گھر میں شفٹ ہوئی. جب وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو کچھ ہی دن کے بعد ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے. اس گھر میں 2 بیڈ رومز تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا. وہ جو ڈرائنگ روم تھا اس کی جو ونڈو تھی وہ باہر گلی کی طرف ہوتی تھی. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب رات کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس ونڈو پر بار بار آ کر کوئی دستک دیتا ہے. جب جا کر پوچھتے تھے یا دیکھتے تھے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، اور پھر ایسا لگتا تھا کہ جیسے رات کے ٹائم چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ زور زور سے اینٹیں اٹھا کر کوئی چھت پر پھینک رہا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ ڈرنے بھی لگ گئے. اسی طرح سے دن گزرتے گئے تو ہم لوگوں کو عجیب و غریب مخلوقات نظر آنے لگ گئی. کبھی کوئی ہیولا، کبھی کوئی پرچھائی، کبھی کوئی سایہ سامنے سے گزر جاتا تھا. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں نے ایک اللہ والے سے رابطہ کیا اور ان کو لے کر اپنے گھر آئے. جیسے اس گھر میں وہ آئے، انہوں نے اس گھر کا وزٹ کیا. ان کا یہ کہنا تھا یہ گھر آسیب زدہ ہے اور اس گھر میں 2 قبریں بھی موجود ہیں. ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگوں کا بھی کوئی نقصان ہو جائے گا. ہم لوگوں نے ان کی بات تو سن لی، لیکن ہم لوگوں کے فائنینشیل ریسورسز اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ اتنی جلدی ہم کوئی گھر بدل سکتے. اس گھر کے ساتھ ہی ہم لوگوں کے پڑوس میں جو فیملی رہتی تھی ان سے جب پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی یہاں پر ایک فیملی آئی تھی. ان کی 5 سالہ بچی اس گھر میں فوت ہو گئی تھی. وہ بچی بالکل ٹھیک تھی. عید الفطر سے تقریباً 4-5 دن پہلے وہ بچوں کے ساتھ بالکل نارمل جیسے سب بچے مل کر کھیلتے ہیں وہ یہاں پر پارک میں گلی میں کھیلا کرتی تھی. نہ تو وہ بیمار تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا. اس کے باوجود وہ بچی اس گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی تو وہ لوگ یہاں سے چلے گئے. جب ان لوگوں نے یہ بات سنی وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں. جو بات وہ عامل صاحب بتا کر گئے تھے اس سے ہی ریلیٹڈ بات یہاں کے محلے داروں نے بھی بتائی ہے. پھر وہ جو اللہ والے تھے ان کو دوبارہ لے کر آئے تو وہ جو اللہ والے تھے اس مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہوئے. اس مخلوق کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں پر رکیں گے تو ہم لوگ ان کی بھی جان لے لیں گے، کیونکہ یہ گھر اب ہمارا ہے، ہم یہاں پر کسی انسان کو آباد نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد وہ جو فیملی تھی جیسے کیسے کر کے ان لوگوں نے اس گھر سے اپنی جان چھڑائی اور بخیر و عافیت اس گھر سے چلے گئے. وہ گھر اس کے بعد بالکل ویران ہو گیا. 5 سال وہ گھر خالی رہنے جب 5 سال وہ گھر خالی رہا تو وہاں پر جنات نے اپنا بسیرا کر لیا تھا، جس کے بعد کوئی بھی انسان جب اس گھر میں آتا تھا تو وہ جنات اس کو نقصان دیتے تھے.
یہ ایک کہانی تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی سندھ سے. بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا. لسنرز، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو توبہ استغفار ایکسٹریم لیول تک نقصان پہنچاتے ہیں، جانی نقصان تک دے دیتے ہیں. ایسی ہی ایک کہانی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے. اس میں بھی وہ ایک گھر ایسا ہی تھا جہاں پر بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا تھا، اور وہ جنات بالکل سامنے آ جاتے تھے. وہ بھی اسی طرح شور مچایا کرتے تھے. رات کے ٹائم ان کے اسٹور روم میں سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ان لوگوں کا سامان کوئی توڑ رہا ہے. لیکن جب صبح اٹھ کر وہ لوگ دیکھتے تھے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ ان لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا. وہ لوگ گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے، اس کے اوپر آنر تھے جن کا وہ گھر تھا، ان کی فیملی ہوتی تھی. وہ گھر کافی زیادہ پرسرار سٹائل میں بنایا گیا تھا. اس کا جو صحن تھا وہ بھی بہت زیادہ جیسے کورڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں سے اوپر والا ایریا نظر آتا تھا. میری ایک فرینڈ ہی تھی، ان لوگوں کا وہ گھر تھا، وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تھے. تو وہ بتاتی تھی کہ ہم لوگوں کو رات کے ٹائم ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت زیادہ شدید آندھی آ رہی ہے. اس طرح سے ہم لوگوں کے نیچے والے پورشن کی دوسرے روم کی جو ونڈوز تھی وہ اس طرح سے ٹکراتی تھی جیسے بہت شدید آندھی اور طوفان آ گیا. لیکن جب باہر نکل کر دیکھتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہاں پر بھی بہت سخت جنات تھے. اس گھر میں بھی ان لوگوں کو باقاعدہ اس کی امی کو وہ چیزیں نظر آئی تھیں جو ایک عورت کے روپ میں ان کے سامنے آئی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ بہت زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم لوگ آپ کو نقصان دے دیں گے. 3 ماہ کے اندر اندر اس گھر کو اگر آپ لوگوں نے نہ چھوڑا تو کوئی نقصان ہو جائے گا. پھر وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اس کے بعد جو فیملی آئی تھی وہاں پر، ان لوگوں کی ینگ بیٹی کے ساتھ ایسا ہی حادثہ ہوا تھا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو استغفار، ایسے گھر کچھ ہو جاتے ہیں جہاں پر ایسے جنات کا بسیرا ہوتا ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. جتنا بھی آپ لوگ کوئی بھی اچھا گھر لیں، کوئی بھی اچھی لوکیشن ہو، جیسا بھی بنا ہوا ہو، اگر آپ لوگوں کو وہاں پر کچھ بھی سپر نیچرل فیل ہو تو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی اسامہ شیئر کر رہے ہیں. اسامہ کہتے ہیں، میں جوہر آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے. اس ڈراؤنے حادثے نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی. میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، تب میری ایج 22-23 سال تھی. مجھے اکثر ایک خواب آتا تھا. وہ خواب مجھے اس طرح سے آتا تھا کہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بہت قدیم اور پرانا قبرستان ہوتا تھا. اس قبرستان کو میں اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا، اور میں اکثر دیکھتا تھا میں اس قبرستان میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوتی ہے. اس خواب کو میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا یہ خواب کیا ہے. یہ خواب مجھے اکثر آتا تھا، لیکن میں پھر صبح جا کر صدقہ وغیرہ کر دیا کرتا تھا، کسی سے ذکر نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے محلے میں ایک فوت کی ہوئی، تو جس طرح سے جنازہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ سب گئے ہوئے تھے، پھر تدفین کے لیے بھی قبرستان میں گئے. اسی قبرستان میں ہم لوگ گئے. وہاں پر ابھی وہ تدفین ہو رہی تھی، ہم لوگ ادھر ہی موجود تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں وہ خواب آ گیا، کیونکہ جو منظر میں خواب میں دیکھتا تھا سیم ویسا ہی وہ قبرستان تھا. وہی قبریں، وہی درخت، وہی راستے، سب کچھ ویسا تھا، بہت سملر تھا، کچھ بھی چینج نہیں لگتا تھا. نہ چاہتے ہوئے میں نے جہاں پر میں کھڑا ہوا تھا اس کی بیک سائڈ پر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو قبرستان کے ایک کونے میں ایک بہت گھنا درخت تھا. پتہ نہیں وہ کس چیز کا درخت تھا. اس کے ساتھ تھوڑی سی دیوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی. ابھی میں اس طرف دیکھ ہی رہا تھا، عصر کا ٹائم تھا. اس ٹائم مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے درخت کے پیچھے سے مجھے کوئی ہاتھ نظر آیا ہے. جیسے درخت کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا ہے بیک سائڈ سے کھڑا ہو کر تو وہ ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے. میں بالکل شیور ہوں میں نے روشنی میں وہ ہاتھ دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی وجود مجھے نظر نہیں آیا. میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا. میں نے پھر فیس سیدھا کر لیا. پھر میں نے بیک سائڈ پر ٹرن کیا تو مجھے پھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دوبارہ سے وہ ہاتھ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. اس اشارے کو جب میں نے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے وہاں پر جو مجھے اس طرح سے بلا رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس طرف بڑھنے لگ گیا. جیسے میں اس درخت کے پاس گیا، میں نے تیزی سے درخت کی بیک سائڈ پر دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر کون ہے. وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا.
جبکہ میں نے وہ ہاتھ دیکھا تھا، وہ ہاتھ بھی ایسا تھا جیسے کسی لڑکی کا ہاتھ ہوتا ہے، چوڑیاں بھی تھیں اس ہاتھ میں، اور وہ ہاتھ، اس کا کلر بھی بہت وائٹ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ سب کیا تھا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ شاید میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا اس خواب کے بارے میں، تو وہی چیز میری آنکھوں کے آگے آ گئی ہو، شاید میرا وہم ہو۔ خیر ہم لوگ اس قبرستان سے واپس آ گئے۔ 5-6 دن کے بعد میں ابھی اپنے ایک دوست کی طرف جا رہا تھا، تو قبرستان راستے میں ہی پڑتا تھا، ہم لوگوں کے علاقے کا قبرستان تھا وہ۔ اس کے سراؤنڈنگ میں 2-3 سڑکیں بھی لگتی تھیں جو مختلف ایریاز میں جاتی تھیں، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ ایک دم سے میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا، اتنا سر بھاری ہوا کہ میں بائک چلاتا چلاتا بالکل قبرستان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ وہاں پر میرا بائک کھڑا ہی ہوا تو ابھی بالکل روڈ پر تھا، میں تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا۔ میں روڈ کی بالکل سائڈ پر تھا اور وہ جو قبرستان تھا بالکل میرے 3-4 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ ایک دم سے میرے پاؤں کے پاس آ کر ایک بہت بڑا سا پتھر گرا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے پھینکنے والا نظر نہیں آیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو پتھر تھا وہ قبرستان میں سے میرے پاس آ کر گرا ہے۔ میں بائک سے نیچے اترا اور میں دیوار کی طرف چلنے لگ گیا۔ جیسے میں دیوار کے پاس گیا تو بالکل یہ وہی حصہ تھا جہاں پر وہ درخت تھا جہاں سے کل مجھے کسی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے باقاعدہ میرا نام لے کر مجھے بلایا۔ وہاں سے دیوار کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں اس کو کراس کر کے قبرستان کے اندر چلا گیا۔ جیسے میں اس کے اندر گیا، اس لڑکی نے آگے آگے چلنا شروع کر دیا اور جا کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو؟ وہ جہاں پر جا کر بیٹھی اس نے مجھے باقاعدہ اشارہ کیا کہ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ ابھی میں اس کے پاس بیٹھا ہی تھا، ایک دم سے وہ اٹھی اور تھوڑا سا 2-3 قدم آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ اور اسی ٹائم مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر کے اوپر پانی کے کچھ قطرے گرے ہیں۔ میں اوپر دیکھنے لگ گیا کہ بارش شروع ہو گئی ہے، لیکن بارش نہیں تھی۔ وہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی میں نہیں جانتا۔ ایک دم سے جیسے اس کا حصار ٹوٹا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں قبرستان میں کیسے آ گیا، میرا بائک کہاں پر ہے۔ میں تیزی سے بھاگا، میں مین دروازے کی طرف بھاگا۔ جب وہاں سے باہر نکلا تو اس کو ٹرن کر کے اس طرف میرا بائک کھڑا تھا جہاں سے میں اندر آیا تھا۔ میں نے اپنا بائک لیا اور تیزی سے گھر واپس چلا گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے کسی سے بھی آ کر نہیں کیا کہ اس طرح سے مجھے وہاں پر کوئی لڑکی نظر آئی اور اس نے مجھے اپنی طرف یوں بلایا۔ شام ہو گئی، اسی سوچ میں رہا میں کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، وہ کون تھی، میری آنکھوں کے آگے سے وہ غائب بھی ہو گئی اور اس نے مجھے اس طرح سے کیوں بلایا، اور وہ خواب سے ملتی جلتی چیزیں تھیں ساری۔ رات کا ٹائم ہوا، مجھے بخار بھی ہو گیا تھا، اتنی میں نے ٹینشن لی اس چیز کی۔ میں اپنے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ 1 سے 2 دفعہ امی بھی آئیں مجھے میڈیسن کا پوچھنے کے لیے۔ میں نے یہ کہا کہ میں لے لوں گا۔ تقریباً رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے کمرے کا پھر دروازہ کھلا اور مجھے ایسا لگا کہ کوئی آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے باقاعدہ مجھے جگایا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے، میں کچھ نیند میں تھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس نے باقاعدہ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں اپنے بیڈ سے بھی اٹھا ہوں۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں قبرستان میں تھا، اسی قبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا اس چیز کو دیکھ کر کہ جیسے انسان پاگل سا ہو جاتا ہے، بکھلا سا جاتا ہے۔ میں تیزی سے بھاگا۔ جب میں گھر آیا تو میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے کہ تم رات کو کہاں چلے گئے تھے، باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اب یہ بات رکنے والی نہیں تھی، میں نے انہیں یہ بات بتائی۔ امی نے جب یہ بات سنی وہ بہت زیادہ رونے لگ گئیں کہ پتہ نہیں یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ شروع ہو گیا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک سید پیر صاحب تھے، کافی دنیا ان کے پاس جاتی تھی۔ میں بھی ان کے پاس گیا تو ان کو جا کے ساری بات بتائی۔ ابھی میں ان کو کچھ باتیں بتا ہی رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا تم پر بہت بری نظر ہے، تم پر بہت برا اثر ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ چیز تمہارے پیچھے تقریباً 12 سال سے ہے۔ جب تم چھوٹے تھے تو تم قبرستان میں کہیں کھیلتے ہوئے گئے تھے، وہاں سے یہ چیز تمہارے پیچھے ہے۔ اب جب تم بالکل ینگ ہو گئے ہو تو اس چیز نے اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے۔ وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی
جو میرے پیچھے تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح سے میرے پیچھے تھی جیسے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ مجھے خواب بھی آتا ہے، اور مجھے باقاعدہ نظر بھی آئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے، وہ اصل روپ میں تمہارے سامنے نہیں آتی، اور اب جس طرح سے اس نے آنا شروع کر دیا ہے، یہ چیز نیکسٹ جو اس کا لیول ہوگا وہ دورے پڑنے لگ جائیں گے، اور انسان کئی کئی دن اپنے گھروں سے غائب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سینسز میں، اپنے کنٹرول میں رہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو جب یہ چیزیں سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں اب کیا کروں۔ میرے گھر والے بھی ڈر گئے، انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے کچا گوشت دے کر آنا ہے، اس میں کچھ تعویذ لگا کر تمہیں دوں گا۔ وہ تعویذ تم نے اسی قبر میں جہاں پر تم نے خود کو بیٹھے دیکھا تھا، اس قبر کے پاس، یعنی پاؤں کی طرف اس قبر کے پاس وہ جو میٹ ہوگا اس کو جا کر وہاں پر دفنا کے آنا ہے۔ اب میں تو وہاں پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے اتنا ڈر لگتا تھا، لیکن اب یہ کام کرنا تھا، ضروری تھا جان چھوڑ۔ 2 بلیک کلر کے دھاگے دم کر کے میرے ہاتھوں پر باندھ دیے ان پیر صاحب نے، اور کہا کہ دوپہر 12 بجے جا کر یہ عمل کرنا ہوگا۔ مجھے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی تمہیں آواز آئے، کوئی تمہیں بلائے، کوئی تمہارے سامنے آئے، تم نے جواب نہیں دینا، وہ چیز اپنا آپ ظاہر کرے گی، اور یہ کام تم نے تب کرنا ہے جب قبرستان میں کوئی اور شخص نہ ہو، نہ گورکن ہو، اور نہ ہی کوئی وہاں پر جیسے ورثہ کی قبروں پر لوگ آتے ہیں وہ ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ خیر میں نے ان کو میٹ لا کر دیا، اس میں کچھ تعویذ لگائے، انہوں نے اوپر سے دھاگے لپیٹ کر مجھے دیے، وہ ایک شاپر سا بنا کے۔ جب میں قبرستان میں پہنچا تو 11:30 پونے 12 بجے میں وہاں پر پہنچ گیا۔ 1-2 لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، میں انتظار کر رہا تھا یہ لوگ باہر نکلے۔ وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے، گورکن بھی وہاں پر نہیں تھا، اب بالکل سناٹا تھا، گرمی کا موسم تھا، تو اتنی دوپہر کو ویسے ہی وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا، بہت تیز دھوپ تھی۔ اب میں بالکل چلتا ہوا اس قبر کے پاس پہنچ گیا، وہ بالکل مڈ سے تھوڑا آگے تھا، تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے کسی چیز پر میں نے غور نہیں کیا، میں بیٹھ گیا اور میں نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ پیر صاحب نے یہ کہا تھا قبر کے اندر نہیں، قبر کے تھوڑا سا پاس کر کے اس جگہ پر دفنانا ہوگا۔ میں نے وہاں پر وہ کھودنا شروع کر دیا زمین کو، اور اس میں سے شاپنگ بیگ میں سے نکال کر وہ جیسے ہی وہ سارے پیس تھے وہ میں بیچ میں رکھنے لگا، تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی ہیں، اور وہ اسی درخت کی طرف سے آ رہی تھی جیسے کوئی چیخ رہا ہے۔ اس میٹ میں بہت زیادہ سوئیاں بھی لگی ہوئی تھیں، اس کو میں لگاتا گیا، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی 5-6 عورتیں اس درخت کے پاس بیٹھی رو رہی ہیں۔ میں نے کسی چیز پر پھر بھی غور نہیں کیا، نہ میں نے ان کی طرف دیکھا، میں آوازیں سن رہا تھا، میری نظر پڑی کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اپنے سر کے اوپر جیسے وہ ہاتھ مار رہی تھی۔ میں نے وہ سارا اس کے اندر لگا کر میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے میں باہر نکلا مجھے ایسا لگا میرے پیچھے تک کوئی بھاگ کر آیا ہے۔ میں اپنے بائک پر بیٹھا اور سیدھا پیر صاحب کے پاس گیا، ان کو جا کر بتایا، تو وہ جو دھاگے انہوں نے میرے ہاتھ کے اوپر باندھے ہوئے تھے وہ انہوں نے کاٹ دیے، مجھے تعویذ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو، اب وہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ اسی کے سارے روپ تھے جو بیٹھ کر رو رہی تھی، تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ پھر ان کے پاس میں نے 7 جمعرات لگاتار جا کر دم کروایا، 3 ماہ میرا علاج ہوتا رہا، تعویذ پینے والے، صدقے خیرات کیے، نہروں میں جا کر بڑا کچھ پھینک کر آنا ہوتا تھا، وہ بھی کرتا تھا سارا کچھ، تب جا کر اس چیز سے میری جان چھوٹی اور وہ خواب مجھے نہیں آتا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جس نے مجھے اتنا سبق دیا کہ کبھی میں بلا وجہ قبرستان کی طرف نہیں جاتا تھا، نہ ہی وہاں پر۔ اب اتنا خوف آ گیا تھا کہ میں کبھی کبھی اگر کوئی کسی کی وفات ہو جاتی تھی تب بھی نہیں جا سکتا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا مجھے۔ لیکن اب میں اپنی زندگی میں نارمل ہوں، اور اب میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں، اور اب میں بالکل ٹھیک بھی ہوں اور خوش بھی ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسامہ آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے نیو سبسکرائبر نے مجھے ولاگ چینل پر جوائن کیا ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ انشاءاللہ کل اس پر میں ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور وہ جو کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی، سوری مجھے اینڈ میں یاد آیا ہے، جو محمد احمد نے اور ماہین نے شیئر کی تھی،
وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی وہ کہانی ہے جہاں پر وہ گراؤنڈ اور وہ قبرستان ہے۔ محمد احمد نے یہ بتایا ہے کہ ابھی بھی وہاں پر وہ گراؤنڈ موجود ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں خریدتا اس جگہ کو، نہ ہی وہاں پر کوئی گھر بنایا گیا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔